अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आलमी हुक्मरानों की बातचीत, अमन के मुतालबात काम न आए। दहशतगर्द रियासत इसराइल के गजा पर हमले जारी। 41 बच्चों समेत शोहदा की तादाद 154 हो गई। आलमी बिरादरी के भरपूर एहतजाज के बाद भी इसराइली हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयां जारी। इसराइल आलमी कवानीन को पांव तले रोंद रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। मासूम फलस्तीनियों के कत्ल पर खामोश रहने वाले भी मुजरिम से कम नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। OIC इजलास में इसराइल के खिलाफ फैसले कुन पॉलिसीज बनाने का मुतालबा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के मामले पर वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। हुकूमत कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी। साबिक हुक्मरानों ने तमाशाई मंसूबों पर कौमी खजाने खर्च करके जाली कारकर्दगी का शोर मचाया। शोबाजी का दौर गुजर चुका। अब जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा बनेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुस्तहिक अवाम को उनका हक दिया जाएगा। जानबूझकर सिंध में पानी का बहरान पैदा किया जा रहा है। PTI हुकूमत नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। बोले इमरान खान पानी रोककर सिंध की जमीनों को बंजर करने की कोशिश कर रहे हैं। समंदरी तूफान टाउटे का रुख तब्दील। पाकिस्तान की साहिली पट्टी से खतरा टल गया। कराची में 17 से 20 मई तक समंदर में तूफानी की कैफियत रहेगी। ठट्ठा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगण में बारिशों का इम्कान। ईद छुट्टियों के बाद मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। ट्रांसपोर्टर्स SOPs के तहत 50% मुसाफिर ही बैठा सकेंगे। ट्रेनों को भी 70% मुसाफिरों के साथ ऑपरेशनल कर दिया गया। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मुल्क भर में मजीद 76 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 2379 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7.82 रही। और अवामी नेशनल पार्टी की साबिक सूबाई सदर बेगम नसीम वली खान तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गईं। बेगम नसीम वली खान तवील अरसे से शुगर और दिल के आरिजे में मुब्तला थीं। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। जालिम इसराइल के गजा पर बदतरीन हमले जारी हैं। 41 बच्चों समेत शोहदा की तादाद 154 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास भी तलब कर रखा है। आलमी हुक्मरानों की बातचीत, अमन के मुतालबात काम न आए। दहशतगर्द रियासत इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। सयूनी फोर्सेस के एक और हमले में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में शहरियों की शहादत और बैनुल अक़वामी मीडिया के दफातर पर हमले पर सख्त मायूसी का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने कहा कि गजा के अलशाती कैंप में इसराइली फ़ज़ाई हमले के नतीजे में बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 10 अफराद की शहादत शदीद अफसोस का इजहार किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल पर खामोश रहने वाले भी किसी मुजरिम से कम नहीं। फ़लस्तीन में इसराइली दहशतगर्द फ़ौज हर पल इंसानी हुकूक का जनाजा निकाल रही है। PTI अरकान असम्बली से मुलाकात के मौके पर उन्होंने OIC के इजलास में इसराइल के खिलाफ फैसला कुन पॉलिसीज़ बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइल बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाकर बदतरीन बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा
رہا ہے۔ گورنر محمد سرور نے مزید کہا کہ بے گناہ خواتین اور شہید بچے پوری انسانیت سے انصاف کا سوال کر رہے ہیں۔ اسرائیل تمام عالمی قوانین کو پاؤں تلے روند رہا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ دہشت گرد اسرائیل نے انسانیت سوزی کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سمندری طوفان کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں اور شہر میں سمندری ہوائیں منقطع ہو گئی ہیں جو 2 سے 3 روز تک بند رہ سکتی ہیں۔ آج سے ہیٹ ویو کا آغاز ہوا۔ شہر کا درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اس وقت 20 سے 30 کلومیٹر کی رفتار سے شمال مشرقی ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 25% ہے، جبکہ ان ہواؤں کی رفتار 40 کلومیٹر تک بھی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب ترجمان NDMA کا کہنا ہے کہ کراچی میں نالوں کی صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے معاملے پر وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل تیار کر لی۔ حکومت کل سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرے گی۔ پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ کیا معزز فاضل جج کسی متعلقہ محکمے یا حکام کو نوٹس جاری کیے بغیر مدعی عالیہ کے حق میں پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ آیا کوئی سابق عبوری حکم جو مدعی عالیہ کی درخواست پر اثر انداز ہوتا ہو؟ ایک ریٹ پٹیشن جو متنازع سوالات پر مبنی ہو اسے معزز سنگل جج کے ذریعے قانونی طور پر منظور کیا جا سکتا ہے۔ عید کی چھٹیوں کے بعد ملک بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ بحال۔ حکومت کی جانب سے گاڑیوں میں 50% مسافروں کو بٹھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے جانے والے پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے عید کی چھٹیوں کے دوران لاک ڈاؤن میں SOPs پر عمل درآمد کی صورتحال کو اطمینان بخش قرار دیا تھا، جس کے بعد آج سے ٹرانسپورٹ سروس بحال اور 17 مئی سے مارکیٹس، تجارتی مراکز رات 8 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ سرکاری اور نجی دفاتر کے اوقات کار معمول کے مطابق ہوں گے۔ دفاتر میں ملازمین کی 50% حاضری کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں سابق دور میں نمود و نمائش کے منصوبوں پر قومی خزانے ضائع کیا گیا، زبانی جمع خرچ کر کے جعلی کارکردگی کا شور مچایا گیا، ماضی کی طرح شو بازی کا دور گزر چکا۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ 2.5 برس میں سابق دور کی خرابیوں اور غلطیوں کو درست کیا، نمائشی منصوبوں کی جگہ فلاح عامہ کے منصوبوں پر کام کیا۔ ماضی کی حکومت نے جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے فنڈز دیگر منصوبوں کو منتقل کیے۔ سابق دور میں جنوبی پنجاب کے عوام پسماندگی اور غربت کی چکی میں پیستے رہے۔ سابق حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کی عوام کو ترقی کے نام پر دھوکہ دیا۔ کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ملک بھر میں مزید 76 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 24 گھنٹے کے دوران 2379 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 7.82 رہی۔ NCOC کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں مجموعی اموات کی تعداد 19,543 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹے میں 30,402 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 6,08,819 ہو گئی۔ حکومت نے 30 سال سے زائد عمر افراد کی کورونا ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی۔ ڈائریکٹر جنرل صحت ڈاکٹر رانا صفدر کا کہنا ہے کہ عوام خود کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے رجسٹریشن کرائیں۔ اگر آپ 30 سال سے زائد عمر کے ہیں تو اپنا شناختی کارڈ 1166 پر بھیج کر رجسٹریشن کریں اور دوسروں کو رجسٹریشن کے لیے بھی حوصلہ افزائی کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ رمضان کے بعد عید پر بھی سندھ کے حصے کا پانی مسلسل روک کر عمران خان کی حکومت نے سفاکیت کی انتہا کر دی۔
جان بوجھ کر سندھ میں پانی کا بحران پیدا کرنے والی پی ٹی آئی حکومت نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ پورے پاکستان کو طے شدہ فارمولے کے تحت پانی ملنا ان کا حق ہے۔ اپنے ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں پانی کی منصفانہ تقسیم میں ناکامی پر وفاقی حکومت پر تنقید کر دی۔ کہا کہ سندھ کے حصے کا پانی روکے جانے کی وجہ سے کراچی کے لیے پانی کی ترسیل انتہائی کم ہو چکی ہے۔ ٹھٹھا بدین، سجاول اور تھرپارکر کو بھی پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ عمران خان پانی کو روک کر سندھ کی زمینوں کو بنجر کرنے کی کوشش کا سلسلہ بند کر دیں۔ دیگر صوبے سندھ کی پیروی کریں کہ جہاں کی حکومت نے موجودہ قلت کے باوجود گڈو بیراج سے بلوچستان کو پانی کی ترسیل میں کوئی کمی نہیں کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کی سابق صوبائی صدر بیگم نسیم ولی خان طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ بیگم نسیم ولی خان طویل عرصے سے شوگر اور دل کے عارضے میں مبتلا تھیں۔ بیگم نسیم ولی خان ایک بار قومی اسمبلی اور 3 بار صوبائی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں اور پہلی خاتون سیاستدان تھیں جو رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئی تھیں۔ بیگم نسیم ولی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ مرحومہ نے MRD تحریک میں جمہوریت کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں بلند درجات عطا فرمائے۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔